السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 359 سورہ حاقہ، سورہ نمبر 69 اور پارہ نمبر 29 اور آیت نمبر 1 سے آگے۔ یہ سورہ حاقہ جو ہے یہ بھی مکی سورہ ہے اور یہ 2 رکوع پہ مشتمل ہے اور اس میں 52 آیات 52، لیکن چھوٹی چھوٹی آیات ہیں تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آج ہی یہ مکمل ہو جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ قیامت کے بارے میں ہے، قیامت سب سے زیادہ یقینی چیز ہے۔ الحاقہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، ثابت ہونے والی۔ ملحاقہ، کیا ہے ثابت ہونے والی؟ وما ادراک ملحاقہ، اور کیا تم سمجھو کہ کیا ہے وہ ثابت ہونے والی۔ تو یہ سمجھے کہ ایک اٹینشن ڈائیورٹ کھینچنے کے جو ہے ایک اسٹائل ہے عربی زبان میں۔ الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ۔ تو اب لوگ توجہ ہو گئے ثابت ہونے والی چیز یعنی قیامت کے بارے میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ثابت ہونے والی ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا اس کو جھٹلا رہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، تو جھٹلا دیا قوم سمود نے بھی، قوم عاد نے بھی، بالقارعہ، کھڑکھڑانے والی کو، یعنی کھڑکھڑاتے ہوئے آئے کہ دم تلپٹ ہو جائے۔ تو آپ جھٹلانے کو تو جھٹلا دے، قوم سمود نے بھی قیامت کو، قوم عاد نے بھی قیامت کو، تو جھٹلانے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کیوں نہیں نکلا؟ کیا نکلا؟ فاما سمود، تو رہے قوم سمود کے لوگ، تو فاہلکوا بالطاغیہ، تو پس انہیں ہلاک کر دیا گیا، بالطاغیہ، حد سے گزرنے والی خوفناک آواز کے ذریعے سے۔ قوم سمود کو خوفناک آواز کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ قوم عاد کا کیا ہوا؟ واما عاد، اور رہا معاملہ قوم عاد کا، تو فاہلکوا، تو انہیں بھی ہلاک کر دیا گیا۔ کس چیز سے؟ بریح، ایک ہوا سے، سرسری، جو یخ عاتیہ، سرکش تھی، یعنی تیز و تند ہوا سے، اس کو بھی جو ہے ہلاک کر دیا گیا۔ اب ان کا تو معاملہ ایسا تھا کہ دیکھیے، بریح سرسر عاتیہ، سرکش آندھی کے ذریعے سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو مسخر کر دیا تھا، یعنی مسلط کر دیا تھا ان لوگوں کے اوپر 7 لیال، 7 راتوں تک، و 8 ایام، اور 8 دن تک، یعنی رات سے شروع معاملہ اور دن میں جا کے ختم، اس وجہ سے 7 راتیں اور 8 دن۔ حسوماً، جڑ کاٹ دینے والی، ایسی ہوا تھی جو جڑ کاٹ دینے والی تھی، ایک ایک بچہ مر گیا، ایک ایک سب۔ فطر القوم، پس تم دیکھتے ہو قوم کو، فیہا، اس میں، سرعا، کے پچھاڑے ہلاک کیے ہوئے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ لوگ ہوں تنے نخل خاویہ، کھوکھلے کھجور کے، یعنی وہ سب کافی ڈیل ڈول والے لمبے چوڑے ہوتے تھے، تو یہ جو مرے ہوئے تھے تو ایسے دم ایسے لمبے چوڑے پڑے، تو ایسا لگتا تھا کہ کھوکھلا کھجور کا تنا گرا ہوا ہے۔ بہت زیادہ طاقتور لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کو برباد کر دیا۔ اب یہ ہے قوم سمود کے طرف جو رسول آئے تھے وہ صالح علیہ السلام، اور قوم عاد کے طرف ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ،
بس کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کوئی ایک بھی باقی ہے؟ کوئی ایسا بندہ جو کہے کہ میرا جو ہے تعلق قوم سمود سے ہے، قوم عاد سے ہے؟ ایک ایک بچہ فنا ہو گیا. کیونکہ رسول کے تکذیب میں جو عذاب آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ نسیم منسیہ کر دیا جاتا ہے، عذاب استیصال جڑ سے اکھیڑ دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجا فرعون، اسی طرح فرعون بھی آیا تھا، ومن قبلہ، ان سے جو پہلے تھے وہ بھی آئے تھے، والمؤتفقات، اور وہ لوگ بھی آئے تھے جن کی بستی الٹ دی گئی تھی، یعنی قوم یہ جو ہے لوط، صدوم اور عمورہ والی بستی والے جو ہے یہ لوگ بھی آئے تھے. کس چیز کو لے کر کے؟ بالخاطئہ، خطائیں لے کر کے، گناہوں کو لے کر کے. فعصوا رسول ربهم، پس ان لوگوں نے بھی نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کے میسنجر کی. فاخذہم اخذۃ رابیہ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پکڑا نہایت سخت پکڑنا. آپ فرعون کو کیسے پکڑا تھا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا. اور قوم لوط کا کیا معاملہ ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ بستی کے اوپر سے اٹھا کے پٹک دیے گئے. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ. اب فرعون سے پہلے جو ہیں وہ کون ہیں؟ قوم نوح. تو ان کے بارے میں ہے کہ بلا شبہ ہم نے جب طغیانی کی پانی نے، انا لما بے شک ہم، جب پانی نے طغیانی کی تو اس وقت ہم نے کیا کیا؟ حملناکم، ہم نے سوار کیا تم سب کو، فی الجاریہ، کشتی میں. کس لیے؟ لنجعلہا لکم تذکرہ، تاکہ ہم بنائیں اسے تم لوگوں کے لیے تذکرہ، نصیحت. وتعیہا اذن واعیہ، اور تاکہ یاد رکھیں اسے کان یاد رکھنے والی. تو یہ کشتی جو ہے وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے موزانہ انداز میں اس کو بچا کے رکھا ہے، اور دیکھیے کچھ ہی دنوں میں ظاہر ہو جائیں گے یا ہو بھی گئی ہوں گی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اب یہ تو دنیاوی عذاب کا معاملہ ہوا، اور اب اخروی عذاب کا معاملہ کہ جب پھونکا جائے گا سور میں، نفخۃ واحدہ، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، پھونکنا ایک بار، یہ نہیں کہ پھونکے جا رہے نہیں، ایک، جیسے ایٹم بم کیسے ایک مطلب دھماکہ ہوا پورا بم. تو جس وقت پھونکا جائے گا سور، پھونکنا ایک بار. اب وحملت الارض والجبال، اور زمین اور آسمان اٹھائی جائے گی ایک ساتھ. فدکتا دکتا واحدہ، اور پھر کیا کیا جائے گا؟ وہ دونوں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیے جائیں گے. دکتوں، مکمل ریزہ ریزہ کر دینا ایک ہی بار میں، یعنی زمین کو بھی پہاڑ کو بھی چورا سرما بنا دیا جائے گا. تب کیا ہوگا؟ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. تو سمجھ جائے جس چیز کا تم جلدی مچا رہے ہو، قیامت لا دو قیامت لا دو، تو اس روز واقع ہو جائے گی. تو سور پھونکا جائے گا، زمین و آسمان ٹکرا جائیں گے، چور چور ہو جائیں گے، اس روز قیامت واقع ہو جائے گی. اس روز آسمان کا کیا ہوگا؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، بس اس دن وہ کمزور ہو جائے گی. یعنی آسمان کیسا لگتا ہے؟ بنا پیلر کے، بنا کالم کے کتنا مضبوط ٹکا ہوا ہے، تو کمزور ہو کر کے پھٹ جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اٹھائے ہوں گے آپ کے رب کا عرش، فوقہم، اس کے اپنے اوپر، یومئذ، اس دن، ثمانیہ، 8. تو اس روز 8 اپنے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے کنارے ہوں گے. تو اب یہ ہے کہ 8 کون اٹھائے ہوں گے؟ 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے اپنے رب کے عرش کو. تب یہ آیات متشابہات ہیں، اس کی حقیقت ہم لوگ نہیں جان سکتے. قرآن نے جیسا بیان کیا ہے ہم لوگ ایسا ترجمہ کر دیتے ہیں، اور اس پر ہم لوگ ایمان لاتے ہیں. یومئذ تعرضون، اب اصل میسج کی بات ہے. اس روز تم لوگ پیش کیے جاؤ گے.
یہ اصل مسئلہ ہے. اس روز تم لوگ پیش کیے جاؤ گے حساب و کتاب کے لیے. اللہ تخفا منکم خافیہ، نہیں چھپے گا تمہارے رازوں میں سے کوئی بھی راز. اندھیرے میں، اجالے میں، پبلک میں، تنہائی میں، کچھ بھی کیے ہوگے سب لا کر رکھ دیا جائے گا نام اعمال. جیسے کسی کے جو ہے سی سی ٹی وی میں ایک ایک حرکات و سکنات قید ہو جاتی ہے اور آپ جو ہے لا کے سامنے رکھ دیتے، کیا بولتے ہو، دیکھو یہ فلم دیکھو، اس طرح تم گھر میں گھسے تھے، اس طرح چوری کی ہو، اس طرح یہاں سے نکلو ہو. اب بولو جھٹلاؤ کیا؟ اب قرآن جب نازل ہوا تھا اس وقت تو سمجھے کہ سی سی ٹی وی نہیں تھا، اب تو سب کو معلوم ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. اب دیکھیے جب ہر ایک کا نام اعمال رکھ دیا جائے گا تو کچھ لوگ پاس ہوں گے، کچھ لوگ فیل ہوں گے. تو پاس لوگوں کو نام اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ تو خوشی سے جھوم رہے ہوں گے اور سب کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو میرا رزلٹ، جیسے بچے دکھاتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، رہا وہ شخص جس کو اس کی کتاب یعنی نام اعمال دیا جائے گا اس کے دائنے ہاتھ میں. دائنے ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی پاس ہے. تو فیقول، تو وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو تم پڑھو میرا نام اعمال، آؤ دیکھو کتنا نمبر ملا ہے. جیسے فرسٹ والے بچے جو ہے چاہتے رہتے کہ کاش سب لوگ پوچھیں مجھ سے کیا کیسا رہا رزلٹ ہے، فرسٹ آئے. آج جو فیل ہو جاتا ہے سوچتا ہے کہ آج بارش ہو جائے، سب لوگ گھر میں رہیں اور ہم چپکے سے گھر چلے جائیں. اب وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ جو رزلٹ میرا اچھا آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ میں محنت کیا ہوں. اب محنت کیوں کیا ہوں؟ کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ایک دن حساب کتاب ہوگا تو اس کی تیاری ہونی چاہیے. تو بلا شبہ مجھے یقین تھا کہ بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب سے، یعنی حساب کتاب ہونا ہے تو اس کی تیاری کرو، اس کے لیے عمل کرو. تو وہ کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو پس وہ ہوگا کہاں پہ؟ پسندیدہ زندگی میں، جیسی زندگی چاہے گا ویسی، لیوش لائف. فی جنت عالیہ، یعنی بہشت بری میں ہوگا، اعلیٰ جنت میں. فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، باغ بلندی پہ. لیکن تو کیا پھل نہیں توڑ پائیں گے؟ نہیں، باغ بلند ہوگا لیکن قطوفہا دانیہ، اس کے پھل قریب ہوں گے. تو باغ جو ہے اوپر ہے ایک دم، تاکہ دھول مٹی نہ لگے، ایک دم فریش ہوا اوپر سے لگے، لیکن پھل جو ہے پھر نیچے آ جائیں گے تاکہ آرام سے توڑ کے کھا لیں. اور پھر کہا جائے گا کلو اشربو ہنیا، کھاؤ پیو مست ہو کر کے، خوشگوار ہو کر کے، ٹینشن لے لو، جاؤ باغ میں جاؤ، جو چاہو کھاؤ پیو. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بسبب اس کے کہ جو تم آگے بھیجے گزشتہ ایام میں. تو تم محنت کیے تھے، روزہ رکھے تھے، زکوٰۃ دیے تھے، حج کیے تھے، نماز پڑھے تھے، تو عمل کیے نا، تو آپ اس کا پھل کھاؤ، جا کر کے عیش کرو. دیکھتے نہیں ہے ہر آدمی کی زندگی میں جو ہے نا دو حصہ رہتا ہے. اگر 60 سال کی ایوریج زندگی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ ہر کی زندگی میں ایک لکیر کھینچ دیجیے، 31 30 لیٹر سیکنڈ. جو فرسٹ والے میں جو ہے اس میں محنت کر لیا تو اس میں آرام کرے گا، اس میں آرام کر لیا تو اس میں محنت کرے گا. یہی ہے. اب یہ دیکھ لیجئے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جو بھی ہیں، سائنٹسٹ ہیں، جو بھی ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ جو ہے ایک مریض کو دیکھتے ہیں 2-2 ہزار روپیہ لے لیتے ہیں، اونلی خالی مشورہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا بس. ایک مزدور ہے جو دن بھر جو ہے بوری ڈھوتا رہتا ہے، اس کو مشکل سے 500 روپیہ ملتا ہے. تو ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ آپ کی سیلری اتنی کیسے ہو گئی؟ وکیل سے پوچھے کہ پروفیسر سے پوچھے، وہ کہے گا ارے بھائی یار بہت محنت کی، بہت محنت کی، بہت محنت کی، دن کو دن سمجھے نہ رات کو رات سمجھے، بہت محنت کی، اب جا کر کے کچھ کامیابی. وہی مزدور سے جا کے پوچھے گا ارے بھائی آپ اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی کوئی بھی کچھ سنا کے چلا جاتا ہے، سیلری کچھ نہیں ملتی ہے، تو کیا کہے گا کہ بھائی جب محنت کرنا تھا تو کیے نہیں، تب جھیل لیں. تو یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر پہلے آپ محنت کر لیں گے تو ادھر عزت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا. اور اگر ادھر پہلے آرام کریں گے تو پہلے کے آرام میں عزت کچھ نہیں ملے گی، خالی آرام کر سکتے ہیں. اور ادھر جو ہے پیسہ کم بھی ملے گا اور جو عزت بھی نہیں رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا.
تو عقل مند آدمی جب جو ہے فرسٹ ہاف میں محنت کر لیتے ہیں، سیکنڈ ہاف میں آرام کرتے ہیں. بے وقوف لوگ جو ہے فرسٹ ہاف میں آرام کرتے ہیں، سیکنڈ ہاف میں بوریڈ ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں. تو اب یہ جیسے یہ زندگی کی حقیقت ہے، ویسے ہی جو ہے ایک اس کو یہ کر لیجئے، زندگی کے بعد اور زندگی کے پہلے. اس زندگی میں جو محنت کر لے گا وہ اس زندگی میں آرام کرے گا، جو اس زندگی میں آرام کرے گا اس زندگی میں آگ میں جو ہے جھونکا جائے گا. بس یہی فرق ہے. تو اب اگر یہ بچہ کو اگر آپ عقل مند سمجھتے ہیں تو یہ انسان کو بھی عقل مند سمجھیے، اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں تو اس کو بھی بے وقوف سمجھیے. بس یہی بات ہے. تو کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ واما من اوتی کتابہ بشمالہ. تو آج ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اتنا رہنے دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا کیا ہوگا، تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. جزاک